قانون عمران فیروز صاحب نے ہمیں جوائن کیا. عمران فیروز صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر 18 اگست عبوری حکم کو دائرہ اختیار سے تجاوز قرار دے رہی ہے گورنمنٹ, جو موقف اختیار کر رہی ہے اپنی درخواست میں, کیسے دیکھا جائے اس کو؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایسی کوئی قدغن موجود نہیں ہے یا ایسی کوئی بار موجود نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کسی مریض کو, اب دیکھیے جو آپ کی لائف اور لبرٹی ہوتی ہے وہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اور یہ عدالتوں کا بنیادی مقصد ہے کہ انہوں نے ان فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اور اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ جس کے بارے میں عدالت کو یہ خدشہ ہے کہ اس کا علاج یہاں پہ نہیں کروایا جا سکتا, اور اس کا علاج جو ہے کروانے کے لیے پاکستان کے اندر کسی بہترین ہسپتال میں لے جانا ضروری ہے یا پاکستان سے باہر اس کا علاج ممکن ہے, تو آپ نے ماضی میں دیکھا ہے کہ میاں صاحب کے کیس میں ان کو بیل گرانٹ کی گئی تھی اور ان کو علاج کی پرمیشن دی گئی تھی کہ وہ یو کے جا سکتے ہیں اور اپنا علاج وہاں سے کروا سکتے ہیں, کیونکہ عدالت کو یہ مناسب لگا کہ کیونکہ ان کی پریویس تمام ٹریٹمنٹ جو ہے وہ یو کے سے چل رہی ہے, تو عدالت کو یہ مناسب لگا کہ ان کی جو ریمیننگ ٹریٹمنٹ ہے یا ان کو جو کرنٹ سٹیٹس ہے اس میں ان کو یو کے سے ٹریٹ کیا جانا ضروری ہے, تو ان کو پرمیشن دے دی گئی. تو اسی کو ہم فالو کر لیں, یا ادروائز دیکھ لیں کہ کہیں پہ کسی قانون میں کوئی قدغن موجود ہے کہ ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ نہیں کیا جانا چاہیے تھا اور سرکاری اسپتال میں ہی بھیجا جانا چاہیے, تو ایسی کوئی قدغن موجود نہیں ہے. تو وہ جو ریویو فائل کیا گیا ہے پرائمرلی اس گراؤنڈ پہ فائل کیا گیا ہے کہ ان کو جو شفا ہاسپٹل میں, جو کہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, اس میں ایڈمٹ کیا جانا جو ہے وہ غیر قانونی somehow I don't know how they had declared it illegal, بٹ ان کا موقف یہ ہے کہ ان کو کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے. تو اب قانونی بات کر لیتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی سبسٹنس ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ ریویو ہونے کا کوئی چانس ہے. تو ہمارے پاس جو ریویو کا اختیار ہے وہ آرٹیکل 188 آف کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں اویلیبل ہے, کہ جہاں پہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اپنے کسی بھی فیصلے کو ریویو کر سکتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا گراؤنڈز ہوتے ہیں کہ جن پہ ریویو کیا جا سکتا ہے. ریویو جو ہے وہ بڑی لمیٹڈ سا سکوپ ہے اس کا, اور بڑی وہ ایکسٹرا آرڈنری ریمیڈی ہے کہ وہ صرف ان صورتوں میں ہوتا ہے کہ جب کورٹ نے کوئی گلیئرنگ ایرر آف لا کمٹ کیا ہے, کوئی ایسی ایویڈنس نیگلیکٹ کی ہے جو کہ کنسیڈر کی جانی ضروری تھی, یا ادروائز اس نے اپنی جورسڈکشن سے کچھ ایکسیڈ کر کے کوئی آرڈر پاس کر دیا ہے, تو اس صورت میں ریویو ہوتا ہے. یہ جو کرنٹ آرڈر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں, میری اپنی ناقص رائے میں, کہ اس میں ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس پہ آپ کورٹ کو کنونس کر پائیں گے کہ انہوں نے کوئی انلیگلٹی کی ہے, کوئی مس ریڈنگ آف ایویڈنس کی ہے, یا کوئی جورسڈکشن سے انہوں نے تجاوز کیا ہے. تو میرے خیال میں اس میں زیادہ سبسٹنس نہیں ہے. اور یہ کیونکہ ریویو ایک ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ ریویو وہی کورٹ سنتی ہے جس نے ارلیئر آرڈر پاس کیا ہوتا ہے, تو اگر تو اس کورٹ نے ہی یہ آرڈر پاس کیا ہے تو نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ کورٹ نے تمام چیزیں کنسیڈر کر کے یہ آرڈر پاس کیا ہے. تو ریویو میں بڑا لمیٹڈ سا سکوپ ہے, اور دیر آر لائک 10% چانسز کہ ریویو جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے. تو اس صورتحال میں میرا نہیں خیال کہ اس ریویو میں کوئی زیادہ جان ہے یا یہ آرڈر جو ہے وہ ریوائز ہونے کا کوئی خدشہ ہے. اچھا یہ بتائیے, اس وقت اگر گورنمنٹ یہ استدعا کر رہی ہے, یہ درخواست کر رہی ہے, تو کیا اتنی ٹھوس بنیادوں پر سیکیورٹی معاملات کو لے کر اور یہ دیگر معاملات کو لے کر عدالت اس پہ نظر ثانی کرے گی, اور اگر کرے گی تو کس پیرائے میں کرے گی؟ کچھ سیکشنز قوانین آپ نے بھی بتا دیے, کیا کچھ چیز ایسی تو نہیں ہے جس میں گورنمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہو؟ جی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ ہر جماعت نے اپنی سیاسی فیس سیونگ کرنی ہوتی ہے, سو دا لیگل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس جو حکومت وقت ہے انہوں نے بھی اپنی فیس سیونگ کرنی ہے, تو اس فیس سیونگ کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ ریویو فائل کیا گیا ہے. باقی اگر آپ سیکیورٹی کی بات کریں تو آپ اسلام آباد کے ہاسپٹل سے آپ بھی واقف ہیں, میں بھی واقف ہوں. آپ پیمز ہاسپٹل کی بات کر لیں, پولی کلینک ہاسپٹل کی بات کر لیں, وہاں کی سیکیورٹی کے حالات آپ کو پتہ ہیں, وہاں ادروائز جو ٹریٹمنٹ کے حالات ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہیں کہ وہاں کس قدر رش ہے اور کس مشکل سے جو وہاں کی اویلیبل فیکلٹی ہے وہ کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں, اس کا بھی آپ کو اندازہ ہے. تو سیکیورٹی خدشات تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں جہاں بھی عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے گا وہاں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی گارڈ جو ہے وہ لگائے جائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان کو شفا میں شفٹ کیا جاتا ہے تو وہاں بھی وہ جو سیم سیکیورٹی ارینجمنٹس جو کسی اور ہاسپٹل میں کرنے ہیں وہ یہاں بھی کیے جا سکتے ہیں. تو سیکیورٹی کوئی ایسا ریزن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ریویو جو ہے وہ الاؤ کروایا جا سکے. دوسری بات کہ قانونی طور پہ کیا کوئی ایسی گنجائش موجود ہے, تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ قانونی طور پر بھی ریویو کے صرف 3 گراؤنڈز ہوتے ہیں کہ ایویڈنس مس ریڈ ہوئی ہے, کوئی ایرر آف لا
کورٹ نے کمٹ کیا ہے یا جورسڈکشن سے انہوں نے تجاوز کیا ہے. تو یہ تینوں چیزیں بھی کیونکہ پرائم افسائی ابھی اویلیبل نہیں ہے سچ، تو میرا نہیں خیال کہ اس ریویو میں کوئی ایسی جان موجود ہے یا کوئی ایسی بات کورٹ کو بتائی جا سکتی ہے جس پہ ان کو کنونس کیا جائے کہ آپ کا آرڈر انلیگل ہے، آپ کا آرڈر وداؤٹ جورسڈکشن ہے. تو ریویو میں زیادہ جان نہیں ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ ریویو ٹرن ڈاؤن ہو جائے گا. اوکے، اچھا دوسری طرف سپریم کورٹ نے، معزز عدالت نے بڑا واضح احکامات صادر کیے تھے کہ علاج تو ہوگا لیکن ساتھ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. پر آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، باقی جگہ آپ کے سامنے، تو کیا یہ اثر انداز ہو سکتی ہے؟ جی نہیں، میرا نہیں خیال کہ کورٹ کو بھی ادروائز میں یہ انڈیپینڈنٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹس جو ہیں ان کے آرڈرز پہ کوئی سوشل میڈیا کی کوئی ٹویٹس، کوئی سوشل میڈیا کمپین، کسی اخباری رپورٹر کی کوئی رپورٹ یا کسی اخبار کا کوئی تراشا یا فار دیٹ میٹر میڈیا پہ چلنے والی کوئی رپورٹ اثر انداز نہیں کرنی چاہیے. جسٹس شوڈ بی بیونڈ آل دیٹ. جسٹس جو ہے وہ ہونی بھی چاہیے اور ہوتی نظر بھی آنی چاہیے. تو اس پہ اگر اس طرح کے فیکٹرز اگر اس کو اثر انداز کر پائیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایفیکٹو جسٹس سسٹم ہے. تو نہ ہی ججز اس قسم کی چیزوں کا انفلوئنس لیتے ہیں اور نہ ہی ان کو لینا چاہیے. سم ہاؤ وہ جو پارٹی ہے اس کو میرا خیال یہ ہے کہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اور یہ جو ایک کمپین لانچ کی گئی ہے پرو دس آرڈر اینڈ اگینسٹ دس آرڈر، یہ بڑی انفارچونیٹ ہے کہ اگر کورٹس نے آپ کے حق میں ایک بہتر آرڈر کیا ہے جس میں انہوں نے تمام جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مناسب حکم دیا تھا، تو اس پہ سیاست کرنا، اس پہ سوشل میڈیا کمپینز چلانا وہ بڑے ہی انفارچونیٹ ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو سیاسی قیادت ہے ان کو سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ورکرز کو سمجھانا چاہیے. اور اس قسم کی کمپینز وہ بڑی انفارچونیٹ ہوتی ہیں اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا ایسی کوئی مثال پہلے موجود ہے ہمارے پاس کہ گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی ہاسپٹل کی تبدیلی کا کیس کہا جا سکے، کہیں اور علاج کروانے کی بات کی جا سکے، ایسی کوئی مثال موجود ہے پہلے؟ ہم پھر اسی کیس کی بات کرتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب کا معاملہ تھا اور ان کی بیل اپلائی کی گئی اس گراؤنڈ پہ کہ ان کا علاج یو کے سے ہو سکتا ہے تو ان کو وہاں پہ ٹرانسفر کیا جائے اور ان کو جانے کی پرمیشن دی جائے، تو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی ان کا موقف یہ تھا کہ پاکستان میں بہت بہترین ہاسپٹلز موجود ہیں، ہمارے پاس گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں اس کا بہترین علاج موجود ہے، ہمارے پاس پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بہترین علاج موجود ہے، تو یہاں پہ ان کا علاج ہونا چاہیے. لیکن اگین پرائم کنسیڈریشن کورٹس کو ہوتی ہے کہ اس کی جان بچانا از پرائم کنسیڈریشن. یہ تمام جو لیگل پروسیڈنگز ہیں، یہ تمام مقدمات ہیں، وہ چلائے جا سکتے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو کہ وہ جو شخص ہے وہ بہترین ذہنی اور جسمانی صحت میں موجود ہے. تو کسی بھی شخص کی لائف، اس کی لبرٹی، اس کی صحت جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، پروٹیکٹڈ ہے انڈر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو عدالتیں ہمیشہ اس کو فنڈامنٹلی پرائرٹی دیتی ہے کہ کہاں پہ اس کو بہترین قسم کی علاج کی سہولیات میسر ہو سکتی ہیں. تو اسی تمام چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مناسب آرڈر کیا گیا ہے میرے خیال میں، اور اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں پہ کسی کی لائف، کسی کی صحت کا معاملہ ہو تو اس کو بہترین ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ